بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صاحب الاولاق علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کی برکت سے آج ہم جس ٹاپک پہ آپ حضرات کے گوش گزار جو معروضات کریں گے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امام المشاہدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے ان برگزیدہ اور کاملین اور مصطفیٰ علیہ السلام کے محبوب ترین ہستیوں کا ذکر سننے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق ہمیں رحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت سید عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام کی ولادت کے بعد 2 سال چند مہینے بعد حضور سے، یعنی حضور کی ولادت سے 2 سال چند ماہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کو صرف مصطفیٰ علیہ السلام سے صحابی ہونے کا شرف نہیں، فقط غلام ہونے کا شرف نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبی تعلق بھی ہے۔ نسبی تعلق اس طرح ہے کہ چھٹی پشت حضور کے آبائے کریم میں سے جد اعلیٰ حضرت مرہ، وہاں جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ نسب حضور سے ملتا ہے، یعنی 6 پشتوں بعد سرکار سے حضرت صدیق اکبر مل جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابو قحافہ عثمان بن عامر کے شہزادے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر ہے، اور آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان، یہ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ آئیے عتیق اور صدیق کا لقب مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کو عطا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ام المومنین مادر المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، ایک دن نبی رحمت علیہ السلام گھر تشریف فرما تھے، میں کمرے کے اندر بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ حائل تھا، اور سرکار باہر تشریف فرما تھے، تو صحابہ اکرام بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر باہر سے تشریف لائے، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جانے جانا علیہ السلام نے میرے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کسی جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے، یعنی جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو جہنم سے آزاد ہو،
فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَکْر، تو جانے جانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ میرا ابو بکر وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جو جہنم سے جس کی گردن آزاد ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے حدیث پاک نقل کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری زوج محترمہ فرماتی ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و نور میں حاضر ہوئے، فقال، سرکار نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے صدیق تو جہنم سے، تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اس دن سے جناب صدیق اکبر کا لقب پڑ گیا عتیق۔ تو عتیق کا معنی ہوتا ہے عتق سے ہے گردن چھڑانا، آزاد ہونا، تو اس لیے اس دن سے آپ کا لقب عتیق مشہور ہوا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی جو لقب صدیق دوسرا ہے، ایک عتیق اور دوسرا صدیق، صدیق کا جو ہے آپ کا جو ہے لقب ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سرکار نے یہ جو صدیق کا لقب آپ کو دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ ابن اسحاق اور حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار شب معراج پہ تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے وہ روایت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں جب سرکار واپس آئے، سرکار نے خبر دی کہ میں راتوں رات اللہ کے حریم ناز میں حاضر ہوا اور واپس آیا، تو کفار جو مشرکین تھے انہوں نے آ کے فوراً حضرت صدیق کے سامنے آ کر یہ پہلی پیش کی اور استہزان کہا کہ تیرا نبی کہتا ہے، تیرا صاحب کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ میں گیا اور واپس آ گیا راتوں رات، کیا تیرا ذہن مانتا ہے؟ انہوں نے تو کہا کوئی شخص کہتا ہے، بصیغہ غیب انہوں نے کہا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانتا۔ اس وقت وہ خوش ہوئے، بغلے مارنے لگے کہ بات بن گئی۔ کہا وہ تیرا صاحب کہتا ہے، یعنی تیرا نبی کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا پھر واپس آیا، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا لقد صدق انی لا اصدقہ بابعد من ذالک بخبر السماء غدوۃ وروحا، فرمایا یقیناً میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بات ہوئی نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بعید بات کریں، وہ یہ بھی کہیں نا کہ میں اللہ کی عرش اور اللہ کے حریم ناز سے جا کر حاضر ہو کر واپس آیا ہوں راتوں رات، تو میں اس بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لقد صدقہ، میرے یار نے سچ کہا، اگر اس نے کہا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، لقد صدقہ، اگر میرے محبوب کہے، میرا نبی کہے تو میں تصدیق کرتا ہوں اس کی، انہوں نے سچ فرمایا انی لا اصدقہ، بے شک میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں بابعد من ذالک، اس سے بھی بعید تر، بخبر السماء، آسمان کی خبریں، غدوۃ وروحا، جو شام صبح و شام جو وہ دیتے ہیں، یہ تو مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہو، اس سے آگے کی بات کرو تو میں اس پر بھی اپنی ماننے کو تیار ہوں۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے لقب صدیق کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، مولا مشکل شاہ ذاک امرؤ سمہ اللہ الصدیق علی لسان جبریل وعلی لسان محمد کان خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت صدیق کی وہ مقدس ذات ہے جس کو صدیق کسی عام انسان نے نہیں کہا، جس کا لقب صدیق اللہ نے رکھا ہے اور اللہ نے جناب جبریل کی زبان پر جاری کیا اور مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان پر جاری کیا، کانا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ، آپ مصطفیٰ کے جانشین ہیں،
نماز میں مصطفیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ رضیہ لدیننا و فرضینا لدنیانا، مصطفیٰ نے ہمارے دین کے لیے انہیں چنا اور ہم نے جناب ابو بکر کو اپنے دنیا کے لیے بھی چن لیا۔ مصطفیٰ نے فقط دین کا ان کو نائب اور خلیفہ مسلمانوں کا مقرر کیا، تو ہم نے دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی اپنا امام سے مانتے ہیں، خلیفہ برحق مانتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صدیق کا لقب اللہ نے دیا ہے، جبریل کی زبان پہ جاری کیا، مصطفیٰ کی زبان پہ جاری کیا۔ ویسے صدیق کسی آدمی نے، عام انسان نے نہیں کہا، بلکہ جناب مصطفیٰ علیہ السلام یا رب ذوالجلال نے کہا، اور اس کی گواہی خود مولا مرتضیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں بے شمار مرتبہ میں نے حضرت مولا مرتضیٰ کو ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ سمی ابا بکر علی لسان نبیہ صدیقا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان مبارک پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔ اس طرح کی اس کے ساتھ قرآن کی تائید بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق کو لے آئی، سچ کو لے آئی، وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس کی تشریح میں مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد جناب ابو بکر صدیق ہے۔ تو اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو بار بار صدیق اکبر کو جھوٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ ان پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں بدبخت، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جن کو رب سچ کہے، سچا کہے، جن کو جبریل سچا کہے، جنہیں مصطفیٰ سچا کہیں، جنہیں مولا مرتضیٰ سچا کہیں اور گواہی دیں، تو پھر اگر ایمان کی رتی ہے، غیرت ایمانی ہے، تو پھر ماننا چاہیے کہ صدیق اکبر فقط صدیق نہیں ہیں، صدیق اکبر ہیں، بہت بڑے صدیق ہیں، بہت بڑے سچے ہیں۔ اور جس طرح مولا مرتضیٰ جب تک حلقہ بغوش اسلام حضور کے غلامی میں نہیں آئے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت بھی قبل از اعلان نبوت پیدائش سے لے کر آپ نے شرک نہیں کیا، اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے بھی کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ اور حدیث پاک ہے اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، تو آپ کے والد ان کو بت خانے میں لے گئے، سامنے بت پڑے تھے، تو کہا یہ ہمارا بڑا خدا ہے، اس کے سامنے اپنی جبین جھکاؤ، ھذہ آلہۃ کا سم العلا، اس ہمارا سب سے بڑا خدا ہے، فاسجد لہا، اس کو سجدہ کریں، اس کے سامنے جبین نیاز جھکائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر اس بت کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں انی جائع، میں بھوکا ہوں، فاطعمنی، فرمایا مجھے کھانا کھلا، اور پھر فرمایا انی عار، میں ننگا ہوں، فاکسنی، مجھے کپڑے پہنا۔ پھر جب کوئی جواب نہیں ملتا تو حضرت صدیق اکبر ادھر سے پتھر اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، اگر تو واقع خدا ہے، فَمْنَعْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو مجھ سے بچا لے، اپنی ذات کو مجھ سے بچا لے۔ پھر پتھر مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو آپ کے والد جب آپ نے یہ حالت دیکھی تو پکڑ کر حضرت ام الخیر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے کر آئے، تو حضرت ام الخیر کو جب سارا واقعہ سنایا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ سارا واقعہ یعنی سن کر تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، اپنی حالت پر اس کو کچھ نہ کہو۔ جس رات یہ میرا بیٹا پیدا ہوا اس وقت میرے پاس کوئی انسان موجود نہیں تھا، میں نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ تعالیٰ کی سچی لونڈی، آمہ کہتے ہیں لونڈی کو، فرمایا اے اللہ کی سچی لونڈی، ابشری بالولد العتیق، فرمایا اس آزاد بچے کی، اس کا نام، یہ جو بچہ آزاد بچہ تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اے اللہ کی لونڈی تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی،
آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اسمہ صدیق لمحمد صاحب و رفیق، جو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور ان کے دوست ہیں، ان کے گہرے دوست ہیں۔ یہ غیب سے آواز آئی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں، یہ تمہارے جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنی زمین نہیں جھکانے والے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ سے یہ ممتاز اللہ نے شان عطا کی تھی کہ 4 پشتیں آپ کی صحابی تھے، آپ خود صحابی، باپ صحابی یعنی والدہ صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، نواسے صحابی، یہ 4 پشتیں لگاتار آپ کی، ان کو شرف صحابیت اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور اسلام لانے میں سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ اس میں اگرچہ مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایمان لائے، حضرت بلال لائے، حضرت زید اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی تطبیق یوں دی، اللہ رحم کرے ہمارے ائمہ پر۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ تمام روایات ہیں، بعض نے کہا صدیق اکبر آئے سب سے پہلے، بعض نے کہا علی المرتضیٰ، بعض نے کہا خدیجہ الکبریٰ، بعض نے کہا بلال، بعض نے کہا حضرت زید۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے ان تمام روایات کی تطبیق مطابقت یوں ہوگی کہ مردوں میں سے ابو بکر صدیق ایمان لائے سب سے پہلے، مشرب اسلام ہوئے، حلقہ بغوش اسلام ہوئے، حضور کی غلامی میں آئے، اور عورتوں میں سے جناب ام المومنین مادر مسلمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات، اور نو عمر صاحبزادوں میں سے اور بچوں میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، اور غلاموں میں سے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حلقہ بغوش اسلام ہوئے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بچوں میں سے زید، اور غلاموں میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حلقہ بغوش اسلام ہوئے۔ اور آپ کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا؟ آپ ایک مرتبہ کسی غرض سے آپ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، تو آپ کو راستے میں وہاں خواب آیا، تو بحیرہ راہب، وہ جو یہودیوں کے علماء ہوتے تھے، جو یا ان کے جو متقی پرہیزگار زہد تقوی اختیار کرنے والے سے ہمارے جو ہوتے ہیں بزرگ اولیاء، جو چلہ کشی کرنے والے، تنہائی میں رہنے والے گوشہ نشین لوگ، تو بحیرہ راہب تھا، اس کو راہب کہتے تھے، صوفی ٹائپ کا آدمی تھا۔ تو اس کے پاس گئے اور اپنا خواب اسے بیان کیا، تو بحیرہ نے اسے پوچھا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ کس قبیلے سے تمہارا تعلق؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا۔ پھر اس نے پوچھا تیرا یہ خواب ضرور اللہ کریم سے سچا کر کے دکھائے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ تیری قوم سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور تو اس کی حیات ظاہری میں، ان کے یعنی زندگی میں ان کے وزیر ہوگے، ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ بنو گے۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس وقت سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضور سید علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اپنی نبوت کی کوئی دلیل ہمیں دے، کیسے آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اس پر کوئی دلیل پیش فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اس پر تمہارا وہ شام کے سفر میں جو تمہیں خواب آیا تھا اور بحیرہ راہب سے وہ تم نے پوچھا تھا، اس کی تعبیر وہ میری نشانی ہے نبوت کی۔ پھر اس نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تمہارے قبیلے میں ایک مکہ کی سرزمین پر نبی پیدا ہونے والا ہے، مبعوث ہونے والا ہے، اعلان نبوت فرمانے والا ہے، تو ایک یعنی کہ نبی اعلان نبوت کرنے والا ہے، تو تم اس کے ظاہری حیات میں ان کے وزیر ہوگے، اور ان کے وصال کے بعد تم ان کے جانشین بنو گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فوراً جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً
عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ شریف پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سبب تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے کا۔ تو بہرحال یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، آپ کا نسب اور آپ کا جو ہے تعلق جو ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ حضور کے صحابی ہیں، اور یہاں تک نہیں دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، اور وصال کے بعد بھی دنیا میں سفر و حضر، غار میں، ہجرت میں، یہاں تک کہ بعد از وصال مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی مزار کے بھی ساتھی ہیں، اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، تو سرکار نے عملاً طور پر بتایا کہ ہم یوں نکلیں گے قبروں سے، پھر احد والے، بدر والے، جنت البقیع والے، یہ سب نکلیں گے، تو اہل محشر کے میدان کی طرف بڑھیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا، آپ کی شہزادی آپ کے نکاح میں جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانشین اور محبوب ترین آپ کے اس صحابی سے اور آپ کے سسر مبارک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔